نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 27، 28، 29، 30، 31۔ وَاتْلُ، آپ تلاوت کیجئے، ما اوحی الیک، جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، من کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب میں سے، لا مبدل لکلماتہ، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ ملتحدا، اور تم ہرگز نہیں پاؤں گے اس کے سوا کوئی پناہ گاہ۔ وَاصْبِرْ، اور رو کے رکھو، نفس کا، اپنے نفس کو، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح و شام، یریدون وجہہ، وہ ارادہ رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں اللہ کی رضا، ولا تعد عیناک عنہم، اور مت پیر جائے، نہ پیر جائے تمہاری آنکھیں ان سے، تریدو زینت الحیات الدنیا، کہ تم طلبگار ہو جاؤ دنیا کی زندگی کی آرائش کی، ولا تطع، اور مت مانو اس شخص کی بات، من اغفلنا قلبہ، جس کا دل ہم نے غافل کر دیا ہے، عن ذکرنا، اپنے ذکر سے، واتبع ہواہ، اور پیچھے پڑ گیا ہے اپنی خواہشات کی، وکان امرہ فرطا، اور ہے اس کا کام حد سے بڑا ہوا، متجاوز۔ وقل الحق، اور آپ حق کہہ دے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فمن شاء فلیؤمن، پس جو کوئی چاہے تو ایمان لائے، ومن شاء فلیکفر، اور جو چاہے نہ مانے، کفر اختیار کرے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، بے شک ہم نے تیار کیا ہے ظالمین کے لیے آگ، احاط بہم، گھیر لیں گے ان کو، سرادقها، اس کے پردے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ فریاد کریں گے، یغاثوا بماء کالمہل، تو فریاد سنی جائے گی پانی سے، کالمہل، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، یشوی الوجوہ، وہ بھون ڈالے گا چہروں کو، بئس الشراب، بہت برا ہے اس کا پینا، وساءت مرتفقا،
اور بری ہے رہنے کی جگہ۔ ان الذین آمنوا، تحقیق کے ساتھ جن لوگوں نے ایمان لایا ہے، وعاملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے ہیں، انا لا نضیع، بے شک ہم ضائع نہیں کرتے، اجر، ثواب، اجر، من احسن عملا، جو اچھا عمل کرے، نیک اعمال کرے، اولئک لہم جنات عدن، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے باغات ہے ہمیشہ رہنے کی، تجری بہتی ہے، من تحتہم الانہار، اس کے نیچے نہریں، یحلون فیہا، پہنائے جائیں گے، فیہا اس میں، من اساور، کنگن، من ذہب، سونے کے، ویلبسون، اور پہنیں گے، ثیاباً، کپڑے، خضراً، سبز، من سندس، باریک ریشم کے، واستبرق، اور موٹے ریشم کے، متکئین فیہا، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اس جنت میں، فیہا اس جنت میں، علی الارائک تختوں پر، نعم الثواب، اچھا ہے بدلہ، وحسنت مرتفقہ، اور خوب ہے وہ آرام کی جگہ۔ مذکورہ آیاتوں کے حوالے سے تفسیر در منصور جلد 4 صفحہ نمبر 219 میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ عیین ابن بدر اور اقرع ابن حابس، جو مؤلفت قلوبہم سے تھے اور تالیف قلبی کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ رقم بھی دیتے تھے، تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ دونوں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب مجلس کی صدارت کرتے ہو اور مجلس آپ کی زیر صدارت ہو تو یہ فقراء، مساکین، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دور رہیے، تاکہ ان کے اونی کپڑوں کی جو بو ہے وہ نہ ہو، اور پھر ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کچھ حاصل کریں گے۔ تو اس پر آیات مذکورہ نازل ہوئی کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، حضرت سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے کہ پھر یہ آیات کریمہ نازل ہوئی، اور پھر فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ آیات کے نزول پر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، ان لوگوں کو تلاش کیا جس کے حوالے سے آیات کریمہ نازل ہوئی، جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے تھے، فقراء تھے، صحابہ تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان میں وہ لوگ بھی تھے جن کے بال بکھرے ہوئے تھے، کال سوکھے ہوئے تھے، اور صرف ایک ہی کپڑا پہنتے تھے،
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ان غربا فقراء مساکین کے ساتھ تشریف فرما ہوئے بیٹھ گئے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس نے میرے امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے ہیں جس کے ساتھ جم کر بیٹھنے کا حکم بھی فرمایا ہے۔ قوموں کے سردار، چودھری، خان، نواب، مالدار لوگ اپنی سرداری پر، چودراہٹ پر، خانی، نوابی، مالداری پر غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور اس غرور و تکبر کی وجہ سے اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں۔ تو پہلے بات یہ ہے کہ جس بات پر غرور کیا جاتا ہے، مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، جائیداد ہے، بینک بیلنس وغیرہ وغیرہ، میرے بھائی یہ سب فانی ہے، بلکہ دنیا کی زندگی فانی ہے، یہ سرداری بھی فانی ہے، مال و دولت بھی فانی ہے، اور جبکہ اعمال صالحہ، ایمان باقی ہے، اور آخرت کی زندگی دائمی ہے۔ قبر میں، حشر میں آپ کی مال و اولاد کام نہیں آئے گی۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکرم بنایا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، محترم ہے، معزز ہے، اور پھر خاص کر اہل ایمان تو انسانیت کی بنیاد پر انسانوں کا احترام اور اس کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے عزت و ناموس کا خیال رکھنا، ان کے مال و دولت کا خیال رکھنا، یہ انسانیت ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جس طرح کے عیینہ تھا یا اقرا تھا، یہ بذات خود یہ کوئی جری لوگ نہیں ہوتے، یہ دنیا کے شوقین، یہ بزدل لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جو لوگ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ اس غربا فقراء کو ساتھ مت بٹھائیے، غریبوں کے مجلس میں عام نہیں بیٹھ سکتے، یہ عیینہ بن بدر، اقرا ابن عابس، یہ خود مؤلفت قلوبہم سے تھے، تالیف قلبی کی بنیاد پر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پیسے بھی ان کو دیتے تھے تاکہ ان کے دل نرم ہو جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت ابو بکر صدیق کے دور میں پھر اس سلسلے کو ختم کر دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے درخواست قبول کرنے سے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ آپ کے رب کے طرف سے جو کتاب نازل کی گئی ہے آپ اس کی تلاوت کیجئے۔ اس کلام کا، کتاب اللہ کا تلاوت کرنا اور لوگوں تک پہنچانا، یہ آپ کا کام ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو سردار، چودھری، خان، نواب کہتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو بڑے لوگ سمجھتے ہیں، اگر یہ ناراض ہوتے ہیں، یہ ایمان نہیں لاتے یا ایمان لانے کے لیے شرائط لگاتے ہیں، تو پھر ایسے شرائط کو مت مانے، ایسے شرائط کو تسلیم مت کرے جس سے اہل ایمان کو دور رکھنا پڑتا ہے، قبول مت کرے۔ تیرے ہر بات گوارا ہے مگر شیوہ دل،
جس میں توہین وفا ہو مجھے منظور نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اللہ قادر مطلق ذات ہے، عزت اللہ کے اختیار میں ہے، ذلت اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ کے وعدے بھی پکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے ہیں وہ تمام وعدے پورے آب و تاب کے ساتھ پورے ہوں گے۔ دین اسلام غلبہ کے لیے آیا ہے اور اسلام غالب آئے گا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ اے لیغلبہ علی الدین کلہ۔ آیت نمبر 27 میں فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ۔ جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کا حکم یہ ان کے ساتھ بیٹھ جائیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، صحبت کا ایک اثر ہوتا ہے، یہ سچے لوگ ہیں۔ اور پھر اس فتنوں کے زمانے میں، یہ جو موجودہ ہمارا دور ہے، اس پرفتن دور میں، اس فتنوں کے زمانے میں تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ غریب لوگ دیندار ہوتے ہیں، وفادار ہوتے ہیں، جان نثار ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، اور یہ مالدار لوگ یہ خود غرض بے وفا ہوتے ہیں۔ ان کے دلوں میں اللہ کے خوف نہیں ہوتی، ہوں گے تھوڑے بہت اللہ ماشاء اللہ، لیکن میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ یہ مالدار لوگ وفادار نہیں ہوتے، یہ خود غرض ہوتے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ آپ ایسے شخص کی بات مت مانیں جس کے دل کو ہم نے اپنے یاد سے غافل کر دیا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنے خواہشات کے پیچھے لگ گیا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس کا حال یہ ہے کہ وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے، حد سے بڑھ گیا ہے۔ میرے بھائی، جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، جو خواہشات کا متبع ہے، حد سے متجاوز کرنے والا ہے، غلو کرنے والا، ایسے لوگوں کے بات ماننے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور آیت نمبر 29 میں فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کفر یا ایمان پر یا ایمان اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا ہے۔ انسانوں کے سامنے کتابوں کی شکل میں، نبیوں کی صورت میں حق جو ہے وہ واضح فرمایا ہے معجزات کے ذریعے۔ جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا چاہے کفر اختیار کرے۔ جو شخص ایمان لائے گا دنیا اور آخرت کے لازوال نعمتوں سے اللہ مالا مال فرمائے گا۔ جو شخص کفر اختیار کرے گا اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا بروز قیامت۔ آگ کی عذاب ہوگی، دائمی عذاب ہوگی۔ لیکن کوئی جاہل آیات کا مطلب یہ مت سمجھے کہ اللہ نے کفر اختیار کرنے کی اجازت دی۔ بھائی یہ اجازت نہیں ہے، یہ اختیار ہے۔ اس لیے متصل اہل کفر کی سزا بھی بتلا دی کہ کافروں کے لیے ہم نے دوزخ تیار کیا ہے، اعتدنا للظالمین نارا، جس سے وہ بھاگ بھی نہیں سکتے، جس سے وہ نکل بھی نہیں سکتے، جس سے نکلنے کی کوئی راہ بھی نہیں ملے گی۔ اور آگ کے علاوہ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، پانی طلب کرے گا، بہت زیادہ تیز گرم پانی دیا جائے گا، اور یہ پانی اتنا گرم ہوگا
کہ جیسے ہی منہ کے قریب آئے گا لائے گا تو چہروں کو بون ڈالے گا، کھانے کے لیے کھانا مانگے گا، کھانے کے لیے زقوم کا درخت دیا جائے گا۔ پانی اور زقوم کا ذکر سورہ صفات رکوع نمبر 2 میں، سورہ دخان رکوع نمبر 3 میں، سورہ واقعہ رکوع نمبر 2 میں مذکور ہے۔ اور زقوم کا درخت کڑوا بھی ہوگا، بدبودار بھی ہوگا، اور سورہ محمد میں ہے کہ انتوں کو کاٹ ڈالے گا۔ بئس الشراب، پینے کے پانی جو ہوگی وہ بری چیز ہوگی۔ اور آخر میں فرمایا وساعت مرتفقہ، دوزخ آرام کی بری جگہ ہے۔ لیکن آرام کیسی ہوگی؟ سوال یہ ہے کہ اتنے سخت عذاب میں آرام کہاں سے ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ یہ عمل علی سبیل المشاکلہ ہے، جیسا کہ وحسنت مرتفقہ ہے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ دنیا کے آرام کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، کیونکہ ایمان قبول کرنے پر تکلیف تکالیف پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ دنیاوی آرام کو انہوں نے قربان نہیں کیا، تو بطور وعید اللہ نے یہ سزا سنائی۔ اور آیت نمبر 30 میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا۔ اہل کفر کی سزا بیان کرنے کے بعد فرمایا اہل ایمان کی ایمان اور اعمال صالحہ کی جزا کا ذکر ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لایا ہے، نیک اعمال کرتے ہیں، ایمان اخلاص کے ساتھ شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، تو ایسے لوگ ہمیشہ رہنے والے باغات میں ہوں گے، ان باغوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گے، اور ساتھ لباس کا بھی ذکر ہے کہ ان جنتیوں کو اہل جنت کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اب وہ جنت میں سبز کپڑے پہنیں گے جو سندس اور استبرق ہوں گے۔ سندس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے باریک ریشم مراد ہے، اور استبرق کے بارے میں اہل علم فرماتے ہیں کہ اس سے موٹا ریشم مراد ہے۔ اور پھر آیت کے آخر میں فرمایا نعم الثواب، یہ ان کے اعمال کا اچھا بدلہ ہے۔ وحسنت مرتفقہ، اور یہ جنت آرام کی اچھی جگہ ہے، وہاں پر تکن نہیں ہوگی، تھکاوٹ نہیں ہوگی، بلکہ آرام ہی آرام ہوگی اور نعمتیں ہی نعمتیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا نصیب فرمائے۔